الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما جزا الله عنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا محمدا ما هو أهله سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں دوستوں، قرآن مقدس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 کی تلاوت رحمت للعالمین شفیع المذنبین آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مقدس فرمان کی تلاوت آپ حضرات نے سماعت فرمائے۔
دعا ہے رب العزت نسل انسانیت کو ہدایت نصیب فرما کر دین اسلام سیکھ کر صحیح سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کی آمد ہے۔ ربیع الاول کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہر انسان کرتا ہے۔ ربیع کا معنی بہار کے ہے، جس طرح موسموں کے اعتبار سے خزاں آ جائے پھر اس کے بعد بہار آتی ہے۔ خزاں میں سارا کچھ درختوں کے اعتبار سے مرجھا جاتے ہیں، آدمی کا جی نہیں چاہتا کہ درخت دیکھے، اور اسی طرح جس طرف بھی نظر دوڑاتا ہے اٹھاتا ہے یہی حال دیکھتا ہے کہ کہیں مٹی نظر آ رہی ہے، ہر طرف مرجھایا ماحول نظر آتا ہے۔ لیکن جیسے ہی بہار آتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کی بارش برستی ہے، انسان بڑے خوش ہوتے ہیں، مخلوقات خداوندی بڑی خوش ہوتی ہے کہ ہمارے رب نے ہم پر رحمت کی بارش برسا دی، ہم پر رحمت کی بارش برسا دی۔ درختوں کے اعتبار سے، پودوں کے اعتبار سے، چیونٹیوں حشرات الارض کے اعتبار سے فرمایا ایک ایک مخلوق اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہے۔ یا اللہ تیرا بڑا ہی احسان کہ تو نے اپنے خزانوں میں سے ہمیں رحمت کی بارش عطا فرمائی۔ اس لیے فرمایا اللہ سے جب بھی مانگو رحمت مانگا کرو، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما دے۔ جسے اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل مل گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ کہا رحمت کا مل جانا، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہے۔ جب بندے کو رحمت ملتی ہے ایک ایک کے دل میں اللہ تعالی محبتیں ڈال دیتے ہیں۔ خود اللہ ارشاد فرماتے ہیں الف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب دیکھیے انسانوں کے دلوں میں، مخلوقات میں کس نے تمہاری محبت ڈالی؟ میں اللہ نے ہی تو محبت ڈالی ہے کہ جو بھی آپ کے قریب آتا ہے پھر جانے کا نام نہیں لیتا، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے سارا کچھ خیر آباد کر دیتا ہے، لیکن کلمہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ لوگوں کے دلوں میں، مخلوقات میں اللہ نے ہی تو پیار محبت ڈالا ہے۔ درختوں تک آپ کو سلام پیش کیا کرتے تھے، بھلا پتھر بھی کسی کو سلام کرتے ہیں، آقا کو پتھر بھی سلام کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ عرض کریں گے کہ مخلوقات اللہ کے نبی کے ساتھ کیسے پیار کرتی ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے مخلوقات کے ساتھ پیار کیا۔ ابھی تو یہ عرض کرنا مقصد ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بہت سے امتحانات لیے، ان میں ایک امتحان آگ کے چیخے کا ملتا ہے۔ بہت بڑا چیخا جلایا گیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ پھر امتحان لیا، اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں بھی کامیاب کیا۔ دوسرا امتحان لیا، اپنے بیوی بچوں کو مکۃ المکرمہ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جہاں زندگی گزارنے کی کوئی سہولت موجود نہیں، رہنے کے اعتبار سے کوئی سہولت نہیں، کوئی دور تک انسان نظر نہیں آتا، اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر جانے لگے۔ آواز لگائی خود چھوڑ کر جا رہے ہو یا میرے اللہ کا حکم ہے؟ اشارہ کیا میرے اللہ کا حکم ہے۔ کہا پھر کوئی پرواہ نہیں، ہمارا رب ہمارا کار ساز ہے۔ کتنی زبردست ذہن سازی ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، فرمایا بھروسہ اس پر کرو
جسے نیند اونگ تک نہیں آتی، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے اللہ بھی اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فرمایا جب بندہ چل کر آتا ہے، بھاگ کر آتا ہے، اللہ کی رحمت اتنی ہی جلد اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے۔ اصل تو یقین آ جائے کہ واقعی ہمارا رب ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ پڑھتے سنتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک پیار کی علامت دیکھیے کہ اللہ کیسا پیار کرتا ہے کہ بندے نے گناہ کیا، اللہ چاہے فوراً اس کی آنکھیں مسک کر دے، اسے زمین میں دھنسا دے، آگ کی بارش برسائے، جسے جلسا کے رکھ دیا جائے۔ اللہ کے تو بے پناہ لشکر ہیں۔ خود فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے اتنے لشکر ہیں کہ کوئی ان کو گن نہیں سکتا۔ یاد رکھیے یہ جو ہمارا جسم ہے یہ بھی میرے رب کے حکم کے تابع ہے۔ یہ تو تھوڑا سا اختیار دے دیا، کہتے ہیں میرا جسم، حقیقت یہی ہے اس کا جسم ہے ہی نہیں۔ یہ تو میرے رب نے احسان کیا، ہلکا سا انسان کو اپنے جسم پر اختیار دے دیا، ہاتھ اٹھاتا ہے، پاؤں اٹھاتا ہے، نگاہ اٹھاتا ہے، سمجھ بیٹھا جسم میرا ہے، اس کا تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ سارا کچھ میرے رب کا ہے، دے رکھا ہے اللہ نے۔ فرمائے میرے بندے فائدہ اٹھا لے، میرے بندے ایمان قبول کر لے، میرے بندے اعمال میں جڑ جاؤ، میرے بندے نیکی کی طرف آ جاؤ، میں نے تو یہ تمہیں نعمتیں دے رکھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، اپنے بیوی بچے چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کے حوالے، یا اللہ تیرا مال ہے تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ نے کیسے پرورش فرمائی، کیسے سنبھالا، اسے ہی تو کہا ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے سنبھالنے والے، ابتدا سے لے کر انتہا تک پہنچانے والے۔ جب ان امتحانات میں کامیاب ہوئے تو آج جیسا کوئی ہوتا تو پتہ نہیں کیا مانگتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم جو میں نے امتحان لیا تجھ سے فَأَتَمَّهُنْ، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، پہلی پوزیشن میں آیا۔ جیسے آج کل امتحانات مکمل ہوئے، نتائج کا اعلانات ہو رہے ہیں، کتنی دنیا خوش ہے کہ میرا بچہ میری بچی پہلے نمبر پر آئے، اول پوزیشن آئے۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، مستقبل کا رہبر و رہنما بنائے۔ ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے اولاد کی خیر ہو، اپنی خیر ہو۔ جب بندہ خیر مانگتا ہے اللہ بھی خیریں عطا فرما۔ کیوں؟ بیدک الخیر، یہ جمعے کے ہمارے مضمون کے متعلق تو نہیں، ایک بات جملہ معترضہ کے طور پر عرض کرتا جاؤں۔ جامعہ خیر المدارس نے ماہانہ ایک رسالہ نکالنے کا مشورہ کر رہے تھے۔ یہ جب مشورہ ہو رہا تھا کہ ہم اس رسالے کا نام کیا رکھیں، جو ہر مہینے جامعہ خیر المدارس سے اشاعت ہو کر نکلے، چھپ کر نکلے، تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، جیسے اخبارات چھپتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں۔ مشورے میں طے پایا کہ اس کا نام رکھ دیا جائے الخیر۔ کیوں؟ مدرسے کا نام بھی جامعہ خیر اور رسالے کا نام بھی الخیر۔ ابھی مشورہ ہو ہی رہا تھا، اسی درمیان میں ہمارے والد محترم بھی تشریف لائے، حضرات اساتذہ کرام تشریف رکھتے تھے۔ فرمایا مفتی صاحب آپ بھی کوئی مشورہ دے دیں، ہم نے رسالہ نکالنا ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آ جائے تو آپ بتلا دیں۔ بتلایا کہ ہم نے اس کا نام رکھا ہے الخیر۔ کہا اللہ میرے دل میں ڈال رہا ہے اس کا آگے لکھ دیں بیدک الخیر۔ اللہ تیرے ہی ہاتھ میں ساری بلائیاں ہیں، سب کو بڑا پسند آیا، اب تک لکھا آ رہا ہے، اللہ کرے ہمیشہ لکھا رہے۔ کہا یہ تجویز ہمارے والد محترم کی تھی، الخیر بیدک الخیر، ایک ایک
بھلائی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جسے چاہتے ہیں اللہ بھلائیوں سے نواز دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بھلائیوں سے نواز دیتے ہیں۔ یہی تو ہے ربی، بہار آئی۔ اصل تو یہ ہے کہ ہمارے اعتبار سے بھی یہ مہینہ، یہ گھڑیاں ہمارے لیے بہار بن جائیں کہ گزشتہ گناہوں سے توبہ طائب، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم۔ پھر دیکھیے کہا عقل والے نے کہ یہ جتنے تمہیں گناہ نظر آ رہے ہیں ان سب کو لپیٹو، لپیٹنے کے بعد اپنے پاؤں کے نیچے رکھو، اپنا پاؤں اس کے اوپر رکھو، فوراً ترقی کی منزلیں طے کرنا شروع ہو جاؤ۔ کہا جو بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے لیے بہار بنا دیتا ہے، یہ دنیا بھی بہار، قبر بھی بہار، آخرت بھی بہار۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا ابراہیم مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہا یا اللہ آپ نے مجھے کہا مانگ، میں آپ سے مانگتا ہوں ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ میں نے آپ کو اتنے امتحان دیے، پھر میری دعا ہے آپ نے تو ہی قبول فرمایا، ایک رسول دے دے۔ رسول کام کیا کرے گا؟ کہا یتلو علیہم، اور رسول بھی ایسا ہو جو انہی میں سے آئے، مکی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ میں آپ کو پیدا فرمایا، عرب میں پیدا فرمایا۔ بارہا دفعہ عرض کر چکا، عرب میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھداری، عقل ان میں رکھی تھی، کوٹ کوٹ کے سمجھداری ان میں تھی، اتنی سمجھداری تھی اپنے علاوہ دوسروں کو عجم کہتے، آج تک عجم کہا جاتا ہے، عجم کہتے ہیں گنگے کو۔ کہا ہمارے علاوہ تو سارے، ان میں تو سمجھ ہے ہی نہیں، صرف سمجھ ہم میں ہے۔ ابراہیم نے بھی یہی دعا مانگی، یا اللہ رسول بھیج انہی میں سے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، پھر صفات بیان فرمائی، یتلو علیہم آیاتک، یا اللہ ایسا رسول بھیج کہ جو تیرا کلام پڑھ پڑھ کر سنائے، تیرا کلام پڑھ پڑھ سنائے۔ 23 سال دور نبوت گزرا، اللہ کے نبی نے صبح دوپہر شام 24 گھنٹے اللہ کے مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو قرآن کی تلاوت سنائی۔ آج زبردست قاری قرآن جب تلاوت کرتا ہے کہتا ہے بڑا ہی مزہ آ گیا۔ قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں قرآن پڑھتا ہوں خدا کی قسم مجھے مزہ آتا ہے، یہ نہیں کہ میں جان چھڑانے کے لیے قرآن پڑھتا ہوں۔ مصر کے بادشاہ نے ان سے کہا ہماری میٹنگ ہے اور میں آپ کو ساتھ لے کر چلوں گا، آپ نے وہاں قرآن سنانا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، خط لکھا قاری صاحب کو، وقت مقررہ پر پہنچے، بات چیت مکمل ہوئی، کہا میرے ساتھ ایک صاحب ہیں تمہیں کچھ سنانا چاہتے ہیں۔ قاری صاحب کو اشارہ کیا کہ سناؤ۔ انہوں نے سورہ طٰہٰ پڑھی، آنکھیں بند کر لیا، انداز تھا ان کا کہ آنکھیں بند کر کے اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت جب مکمل ہوئی آنکھیں کھولی، سارے ہی رو رہے تھے۔ پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ کہا ہمیں سمجھ کچھ نہیں آئی، لیکن اللہ کی قسم ہم نے یہ قرآن سنا یا جو اس نے ہمیں سنایا، ہم نے سنا، ہمیں سکون آیا، ہمیں سکون آیا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے، قرآن کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے۔ حضرات اساتذہ کرام فرماتے ہیں، کہا حافظ قرآن جب کوئی بے تکلف شاگرد ملنے کے لیے آتا پوچھا کرتے تھے، کہا قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ کہا جی کرتا ہوں۔ کہا کتنی؟ وہ بتلائے کہ اتنی۔ کہا بھائی 10 پارے روز قرآن کی تلاوت کرنی، نہیں کم از کم 3 پارے تو حافظ کے لیے ہے ہی۔ کہا جو حافظ قرآن 3 پارے روزانہ تلاوت نہیں کرتا وہ فکر کرے کہ مجھے 3 پارے اللہ کے کلام کے تلاوت کرنے چاہیے۔ کہا جب بندہ یہ تلاوت کرتا ہے ناظر خاں کے لیے تو جتنی سہولت ہو جائے ضرور قرآن کی تلاوت کرے۔ پھر دیکھے گھر میں باہر کی زندگی میں اللہ کیسے برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ کیسے برکتیں عطا فرماتا ہے، دلوں کو نرم فرما دیتے ہیں، اللہ دلوں کو نرم فرما دیتے ہیں۔ وظیفے کے طور پر ہے
ایک آدھی دفعہ کر لینا چاہیے۔ نماز عشاء کے بعد جب آدمی سوئے تو کہا سورہ اخلاص جو بندہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے کروٹ پر لیٹے لیٹے 100 مرتبہ پڑھے، کہا اللہ کے ضرور اس کی مغفرت فرما دیتے۔ کہا حضرات نے لکھا کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ تو پڑھ ہی لے، شاید اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ہمارے گناہ بھی معاف فرمائیں، خاتمہ بالخیر بھی فرمائیں، دنیا اور آخرت کی زندگی بھی آسان فرما دے۔ آمین کہہ دیں آمین۔ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ہم بھی تھک جاتے ہیں بولتے بولتے، کیا درمیان میں آدمی آمین کہتا ہے نا، سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، الحمدللہ کہہ دیتا ہے، پتہ چلتا ہے جاگ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ ان میں ایک رسول بھیج جو تلاوت کر کر کے سنائے۔ طفیل بن عمر دوسی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شاعر، سمجھدار آدمی، مکۃ المکرمہ کے رؤساء سے بڑے اچھے تعلقات، حج کے موسم پر تشریف لائے تو بڑے بڑے رئیس کہنے لگے جناب یہاں ایک صاحب نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، ان کے قریب نہ جانا، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، عقل کے کمزور ہو چکے۔ جب ایسی باتیں کی اور کاٹن دیا، کہا کانوں میں رکھ لو کہ کہیں ان کی آواز تمہارے کان میں نہ پڑ جائے۔ طفیل بن عمر دوسی کہتے میرے دوست تھے، اچھے تعلقات تھے، میں نے کاٹن لی اور اپنے کان میں رکھ لی۔ شام کا وقت ہوا، میرے دل نے ملامت کی، طفیل تو بڑا سمجھدار شاعر آدمی ہے، ادیب آدمی ہے، کن باتوں میں آ گیا ہے؟ یہ کاٹن نکال، جا کے سن تو صحیح، اگر تیری سمجھ میں بات آ جائے تو قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ کہا میں آیا، رات کا آخر حصہ ہے، اللہ کے نبی تہجد کی نماز میں کھڑے قرآن کی تلاوت کر رہے، اور قرآن کی تلاوت بلند آواز سے فرما رہے۔